یوں تو دنیا کی ہر قوم جس چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ تعلق مذہب کی بنیاد پر ہو یا اس کا وہ تعلق اس کی تجارت کی بنیاد پر ہو یا اس کا وہ تعلق گھر خاندان کی بنیاد پر ہو یا اس کا وہ تعلق دوستی کی بنیاد پر ہو، ہر ایک چیز کا ادب بنتا ہے، حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ہم اس ملک ہندوستان کے اندر زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، تو اس ملک کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ایک دوسرے سے باہمی حقوق جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے آداب جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو مجرم قرار پاتا ہے، لہذا اس پورے روئے زمین کے اندر جس جگہ کو، جس مقام کو سب سے بلند حیثیت اور بلند اہمیت حاصل ہے وہ ہے اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ پوری روئے زمین میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جب یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب جگہ ہے، اس کا یہ محبوب گھر ہے، تو انسان نہ ہی صحیح مسلمانوں کو تو چاہیے ہی چاہیے کہ وہ اس کے آداب بجا لائیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے آداب میں مجھے بتلانی ہے وہ یہ کہ اگر معاشرے میں، سماج میں کہیں مسجد نہیں ہے اور وہاں پر مسلمان رہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے، تو اپنے گھر سے پہلے، اپنی بلڈنگوں سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کی سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے بنانے کی فکر کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اسے صرف اپنی دنیاوی جائیدادیں اور دنیاوی مال و زر ہی سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدوں سے اس کا معاشرہ، اس کا سماج، اس کا گاؤں خالی رہے گا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے چند ہی دنوں بعد اس کی زندگی سے ایمان نکل جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ چند ہی دنوں بعد اس کی زندگی سے اسلام نکل جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ چند ہی لمحوں یا چند ہی مہینوں کے بعد اس کے گھر سے اسلام اٹھ چکا ہوگا۔ اور اس کی تصویریں ہمیں ایسے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں جن معاشرے میں مسجد نہیں، مسلمان تو ہیں مسجد نہیں، یا جن معاشرے میں مسجد تو ہے لیکن وہاں کے افراد کا تعلق اس مسجد سے نہیں، مرد کا تعلق مسجدوں سے نہیں یا عورتوں کا تعلق مسجدوں سے نہیں، تو آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے اسلام اٹھ چکا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے ایمان نکل چکا ہے، کہ خواتین، لڑکیاں کس طریقے سے اسلام چھوڑ کر غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ جا رہی ہیں، یہ اسی مسجد سے ناطہ توڑنے کا نتیجہ تھا۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسلام کی بقا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو مسجد کی فکر کریں، مسجد بنانے کی فکر کریں، مسجد کے در و دیواروں کی فکر کریں، مسجد کے میناروں کی فکر کریں، مسجد کے ممبر و محراب کی فکر کریں، مسجد کیسے آباد ہوگی اس بات کی فکر کریں۔ اور یہ اتنی بڑی چیز تھی، اتنی بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بنا بیتا للہ یا من بنا مسجدا للہ، کہ جس کسی نے بھی دنیا میں اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد بنائی، مسجد تعمیر کی، مسجد کو آباد کیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نیک کام کے بدلے جنت کے اندر گھر بنائے گا، جنت کے اندر گھر تعمیر کر دے گا۔ یہ کام چھوٹا نہیں ہے، یہ فکر چھوٹی فکر نہیں ہے،
یہ فکر معمولی فکر نہیں ہے. تو لہٰذا مسلمانوں، اگر آپ کے محلوں میں، آپ کے گاؤں میں مسجد نہیں ہے تو مسجد بناؤ. اور اگر آپ کے گھر میں، محلوں میں، خاندانوں میں مسجد ہے لیکن آباد نہیں ہے تو اس کی آباد کاری کی فکر کرو. یہ جو مقام رب الجلال نے دیا یوں ہی نہیں دیا، اس کا فائدہ بڑا عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر کہتا ہے مسجدیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا گھر کیا ہے دنیا کے اندر؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ نے اعلان کیا کہ اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی باتیں کی جائیں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صبح و شام اللہ کے گھر آباد رہنے چاہیے. کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے لیے سجدے سے، اللہ کے لیے رکوع سے، اللہ کے لیے قیام سے، اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت سے. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آڑے آتا ہے، مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے، مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے. لوگ جوک در جوک نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسجدوں میں، لیکن ایک شخص اٹھتا ہے بیچ میں اور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مسجدوں میں کیا ملے گا تمہیں؟ نمازوں سے کیا ملے گا تمہیں؟ جو وقت تم مسجد میں لگانا چاہ رہے ہو، جو وقت تم قرآن پڑھنے میں لگانا چاہ رہے ہو، وہ وقت تم اسکولوں میں لگاؤ، کالجز میں لگاؤ، یونیورسٹی میں لگاؤ، اور یہ جو ڈیجیٹل لائبریریاں بن چکی ہیں اس میں لگاؤ، یا کام کاج میں لگاؤ تو کچھ منافع بھی تمہیں ملے گا. یا کچھ اور بات کہہ کر مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے. یہ یوں کہہ لیتا ہے کہ ارے کون سی مسجد میں جا رہے ہیں؟ یہ گستاخوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے. یہاں جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہاں جاؤ گے تو مزاروں کی چوکھٹیں چھوٹ جائیں گی، یہاں جاؤ گے تو یہ درگاہیں چھوٹ جائیں گی، یہاں جاؤ گے تو یہ غیر اللہ کے سجدے چھوٹ جائیں گے، یہاں جاؤ گے تو یہ جو تمہارے نظر و نیاز جو تمہارا کام بن جاتا ہے مزارات کی دھول چاٹ کر، یہ سب چیزیں تم سے چھوٹ جائیں گی اور یہ کہ گستاخ بن جاؤ گے. تم ایک اللہ کے بندے بن جاؤ گے، یہاں نہ جاؤ ورنہ موحد بن جاؤ گے. تو پھر یہ ساری چیزیں کہہ کر وہ مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے. یہ بڑی شرمناک حرکت ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کوئی انسان. بڑی شرمناک حرکت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہنسی مذاق میں ایسا کر گزرتے ہیں، بہت سارے لوگ سیریس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہنسی مذاق میں کر گزرتے ہیں. کہتے ہیں کہاں جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کاروبار، وہ جو ممبر پہ چڑھ کر جو ہے خطبہ دے رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ. کہہ رہا ہے وہ جو ممبر پہ چڑھ کر خطبہ دے رہا ہے وہ دکانداری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ دکانداری کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے، وہ دکانداری کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے. مسلمانوں، تمہارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے. ان کی تجارت کو وجہ بنا کر تو کفار و مشرکین نے بھی ان کی دعوت پر قدغن نہیں لگایا. ان کی تجارت، ان کے بزنس کو وجہ بنا کر، سبب بنا کر تو ان کی دعوت جو دعوت اللہ تھی اس پر ضرب اور اس پر کوشچن مارک نہیں لگایا. مسلمانوں، تمہارا ذہن کتنا گر چکا ہے کہ کسی خطیب کی تجارت، کسی عالم کی تجارت کو وجہ بنا کر اس کی دعوت، اس کی دین، اس کے جو ہے اس کے پیغام پر قدغن اور کوشچن مارک لگاتے ہو شرم نہیں آتی؟ وہ کفار و مشرکین تو بہتر تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے لوگوں کو یہ کہہ کر دور کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، یا یہ کہہ کر دور کرنا چاہا کہ یہ شاعری کرتے ہیں، شاعر ہیں، یا یہ کہہ کر دور کرنا چاہا کہ یہ جادوگر ہے، جادوگری کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کہہ کر اس کی دعوت سے دور کیے لوگوں کو. لیکن ان کی تجارت کو بنیاد بنا کر، یا وہ بکریاں چراتے تھے، ان کی بکری چرانے کو بنیاد بنا کر کے تم کس کی بات مان رہے ہو؟ جو بکریاں چراتا ہے، جو گدھوں کی سواری کرتا ہے. یہ ساری باتیں کہہ کر نبی علیہ السلام کی دعوت پر قدغن نہیں لگایا، کوشچن مارک نہیں لگایا. لیکن آج مسلمان تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ کیا دین نامکمل ہے؟ مسلمان ذرا تم بتاؤ، دین نامکمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تجارت سچ بول کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. اور مسلمانوں، تمہیں تجارت
सच बोलकर ही करनी है। जैसे तुम्हें अपने घर के अंदर सच्चा रहना है, अपने दीन के अंदर सच्चा रहना है, अपनी तिजारत के अंदर भी सच्चा रहना है, अपनी नौकरी के अंदर भी सच्चा रहना है। तुम किसी के अंडर में हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे लोग हैं, फिर भी तुम्हें सच्चाई के साथ रहना है, इंसाफ के साथ रहना है। क्या तरह मुसलमानों बताओ, अल्लाह तबारक व तआला कभी भी ऐसी बात का उसने हुक्म दिया जो तुम न कर पाओ, जो तुम्हारे बस में नहीं था, जो तुम्हारे बस में नहीं था, उस बात का हुक्म रब्बुल जलाल ने दिया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला उसी बात का हुक्म देता है जितनी ताकत इंसान में है। इंसान में अगर ताकत नहीं तो रब्बुल जलाल ने उसका हुक्म दिया ही नहीं, उसका हुक्म दिया ही नहीं है। आप में से हम में से कोई बीमार, इस कदर बीमार पड़ जाए कि वो खड़ा नहीं हो सकता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है, या ये इस कदर बीमार पड़ जाए कि बिस्तर से बैठ भी नहीं सकता है, उठकर बैठ जाए, ऐसा भी नहीं उसके हाथ में, तो नमाज कैसे पढ़ेगा वो? हुक्म क्या है उसके लिए? नमाज तो माफ नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि इन लम तस्तति फक़ाइदन, इन लम तस्तति फ़अला जंबिन। अगर खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ कर नमाज पढ़ो, बैठ कर भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपने पहलू के बल लेट कर नमाज पढ़ो। अगर पहलू के बल लेटने की भी कुदरत नहीं है, सिर्फ आंखें हरकत कर रही है, ज़हन काम कर रहा है, तो इशारों से नमाज पढ़ो, इशारों से, ख्यालों से नमाज पढ़ो कि हाँ अब मैं रुकू कर रहा हूँ, हाँ मैं अब सजदा कर रहा हूँ। इस तरीके से तुम्हारे लिए सहूलतें फराहम कर दी गई। तो बताइए मुसलमानों, अगर तिजारत करना या नौकरी करना या मालिक बनना या नौकर बनना बिना झूठ के नहीं हो सकता था, बिना झूठ के नहीं हो सकता था, तो रब्बुल जलाल ने सच का हुक्म ही क्यों दिया? सच का हुक्म ही क्यों दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तिजारत में, खरीदो फरोख्त में, जब तक कि सच का साथ, सच को लाजिम पकड़ा जाएगा, झूठ से, धोखा से, फरेब से बचा जाएगा, बरकत वहां रहेगी, बरकत वहां रहेगी। लेकिन जैसे ही झूठ शामिल किया जाएगा, जैसे ही धोखा शामिल किया जाएगा, वो बरकतें छीन ली जाएंगी जो उसकी तिजारत में होने वाली थी, जो उसकी तिजारत में, उसकी नौकरी में, जो उसके जो है तनख्वाहों में जो उतरने वाली बरकतें थी वो छीन ली जाएंगी, वो बरकतें उठा ली जाएंगी। बताइए मुसलमानों, अगर सच बोलकर तिजारत नहीं की जा सकती थी इस दुनिया में रहकर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म ही क्यों दिया कि सच बोलो, सच बोलो। और आपको एक बात और बता दूं इसी तिजारत के दिन में, कल क़यामत के रोज जहां बहुत सारे लोगों को दर्दनाक अज़ाब होगा, दर्दनाक अज़ाब होगा, वहीं ऐसे ताजिरों को भी अज़ाब होगा, ऐसे बिजनेसमैनों को भी अज़ाब होगा जो झूठ बोल के, जो झूठी कस्में खा कर अपना सामान फरोख्त करते हैं, ऐसे ताजिरों को भी होगा। लिहाजा मुसलमानों, ये मस्जिदों की वीरानी का कोई जुमला अगर सबब बनता है कि मस्जिद में ना जाए कोई आदमी, तो वो जान जाए ऐसा जुर्म कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा। उससे बड़ा जालिम आदमी कौन है? आप जालिम किसको कहते हैं? जिसने आपको थप्पड़ मारा, जिसने आपकी जमीनें गस्ब की, जिसने आपकी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, जिसने आपकी बेटी पर इल्जाम लगाया, जिसने आपकी बहन के दुपट्टा खींचा, आप उसको जालिम कहते हैं। जिसने आपके ऊपर लाठी बरसाई, आप उसको जालिम कहते हैं। अल्लाह ताला कहता है ये जालिम होंगे, लेकिन वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा। उससे बड़ा जालिम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता जो मस्जिद का दरवाजा किसी के लिए बंद कर दे या मस्जिद में आने से रोक दे, मस्जिद में आने से रोक दे। आज मुसलमानों की, बस गैरों की तो छोड़िए, जो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं वो भी इस दिन में आएंगे, जो मस्जिदों को गिरा रहे हैं वो भी इस दिन में आएंगे। खुद मुसलमान इस दिन में आएगा जो मस्जिदों से दूर करने की वजह पर, दूर करने की वजह पर रहा है। वसाफी खराबियां, मस्जिदों को आबाद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मस्जिदों को वीरान बड़ी तेजी से करते हैं। हमारे वहाँ अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को, और जगह भी जैसे यहाँ जलसा हुआ तो बहुत घर घर जाकर ये पैगाम दिया गया कि इस जलसे में मत जाना, इस जलसे में शरीक मत होना। हमारे वहाँ कोई जरा सा हमसे करीब होने लगता है, या अगर एक दो वक्त की नमाज पढ़ने चला है मस्जिद में 5 वक्ता, तो छोटे से लेकर बड़े तक का उसको ताना देता रहता है, अरे नमाज पढ़ रहे हो, सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बंदा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ उतर आया, वो मस्जिद से जुड़ रहा है, तो उसको ताना दे के उसकी मस्जिद जब तक कि छुड़ा नहीं लेते हैं तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ऐसे दिलों को मजबूती अता करे
جو ایک بار مسجد سے جڑتے ہیں تو جڑے رہ جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کسی تانا مارنے والے کا کوئی خوف نہ ہو، ملامت کرنے والا کوئی خوف نہ ہو ان کے دلوں میں۔ اور مسجدوں کے تعلق سے لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ اب مسجدیں کیوں رہ گئی فقط؟ اب یہاں مسجدیں بن رہی ہیں، وہاں مسجدیں بن رہی، کیوں بن رہی ہیں؟ کہ مسلمانوں میں اسلام باقی رہے، مسلمانوں میں ایمان محفوظ رہے، یا مسلمان برائیوں سے دور رہیں؟ کیوں بن رہی ہیں؟ اکثر و بیشتر مساجد، اس کی بنیاد، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہماری مسجد اتنی بڑی، ہماری مسجد کا مینار اتنا بڑا، ہماری مسجد میں یہ چیزیں، ہماری مسجد میں وہ چیزیں، اس مسجد میں نہیں، اس مسجد میں نہیں، اس میں ہماری مسجدوں میں یہ ساری چیزیں۔ حتیٰ یتباہی الناس فی المساجد، جب مسجدیں فخر کے لیے رہ جائیں، جب مسجدوں پر فخر کیا جانے لگ جائے تو بیٹھ کر انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے، بیٹھ کر انتظار کرو قیامت قریب ہے۔ مسجد نہیں بنی تھی ہمارے علاقے میں، آج بن گئی تو ذہن میں یہ نہ لانا کہ اس مسجد سے بہتر مسجد ہماری ہو جائے، یہ کہہ کر مسجدوں کی ترقی کا مت سوچنا، بلکہ اللہ کا حکم تھا ہم بجا لائیں، اپنے اس کو آباد کرنا ہے، اپنے بل پر آباد کرنا ہے۔ جو حکم رب کا ہے نماز کی پابندی کا یا اور چیزیں، اس بلبوتے پر آباد کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کے مقابلے میں، رقبے کی مسجد کے مقابلے میں ہماری مسجد زیادہ بہتر ہونی چاہیے، چوراہے کی مسجد کے مقابلے میں ہماری مسجد زیادہ بہتر ہونا چاہیے، یا شبادوں میں 2 مسجدیں بنی، مجبوری میں بنی، تو وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس مسجد کے مقابلے میں یہاں پر کام ہوگا، اس مسجد میں 1 مینارے لگے تو یہاں 2 مینارے ہوں گے، وہاں 2 مینارے لگے یہاں 4 مینارے ہوں گے، وہاں ایک لائن بھی نہیں ہو پاتی نماز پڑھنے والوں کی، یہاں 2 صف ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں قطعی تمہیں اس کا حکم نہیں، اگر ذہن میں ایسا خیال بھی ہے تو نکال پھینکو، یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ غلط چیز ہے، یہ غلط ارادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ان من اشراط الساعة ان تتخذ المساجد طرقا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدیں گزرگاہیں بنا لی جائیں گی، گزرگاہیں بنا لی جائیں گی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ دلی گئے ہوں گے، جامع مسجد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، گزرگاہیں نہیں ہیں، گزرگاہیں نہیں ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ٹورسٹ پلیس بن جائیں گی، مسجدیں ٹورسٹ پلیس بن جائیں گی، گزرگاہیں لوگوں کی بن جائیں گے، راستہ بن جائے گا۔ اور یہ تو ہم نے دلی کا نقشہ بتایا آپ کو، اپنے گاؤں، اپنے محلے اور اپنے علاقے کا نقشہ بتاؤں، مسجد ہے، یہاں لیٹرین پیشاب کا بندوبست ہے، چوراہے کی مسجد میں لیٹرین پیشاب کا بندوبست ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں آ رہا ہے، اور دکاندار پیشاب کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، چلا جا رہا ہے، لیٹرین کرنے کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، لیٹرین کر کے قضاء حاجت کر کے چلا جا رہا ہے۔ اگر مسجدیں قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے ہیں، پیشاب پیمانے کے لیے صرف رہ گئی ہیں، تو جان جاؤ مسلمانوں، تمہارے اندر مسجدوں کا احترام نکل چکا ہے، اور یہ مسجدیں فقط تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے رہ گئی ہیں، اور یہ گزرگاہ بن چکی ہیں۔ کیا ایسا نہیں؟ اور مسلمانوں کو تو مجبور ہو جانا پڑا، شہروں میں، دیہاتوں میں تو نہیں، شہروں میں مجبور ہو جانا پڑا۔ آپ ہمارے گاؤں جائیے، آپ لکھنؤ جائیے، آپ کانپور جائیے، آپ بامبے جائیے، لوگ مجبور ہو گئے تالا لگانے پر، مسجدوں میں تالا لگانے پر۔ جن مسجدوں کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے تھا، ان مسجدوں کو مجبور ہو کر لیٹرین میں، پیشاب پیخانے کے جگہ پر اور مسجدوں کا دروازے میں تالا لگانا پڑا، کیونکہ مسجدوں کی بے حرمتی اس قدر زیادہ ہو چکی تھی، پروان چل چکی تھی کہ مسلمانوں کو سمجھانے سے کام نہیں چل رہا تھا، لہذا ان لوگوں نے تالا لگایا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان اس کو ہی لینا دینا، عین اذان ہو رہی ادھر پیشاب پیخانہ کر کے نکل گئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود اسی مسجد میں دیکھا ہے، اور جگہ بھی دیکھ چکا ہوں بہرحال۔ اور مسجد کے تعلق سے مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال مسلمانوں کو ہونا چاہیے، ہر کسی کی ذمہ داری، متولی، امام، مؤذن، مصلی نہیں، جس کی بھی نگاہ جس گندگی پر پڑی، جس ٹکڑے پر پڑا کہ اسے صاف کر دینا چاہیے، جس پنی پر پڑی صاف کر دینا چاہیے، تو اس کی وہ ذمہ داری ہے، کیونکہ مسجد کے رکھوالی کی ذمہ داری، مسجد کی صفائی کی ذمہ داری ہر ایک آنے والے کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا عرضت علی اعمال امتی، میری امت کا ہر عمل میرے اوپر پیش کیا گیا، تو میں نے دیکھا حسنھا و سیئھا، اس کا جو اچھا کام تھا میری امت کا، اور میری امت کا جو ہر برا کام تھا میرے اوپر پیش کر مجھے دکھایا گیا۔
تو اچھے کاموں میں سے مجھے یہ دکھایا گیا کہ میرا مسلمان، میرا ماننے والا، میرا امتی یہ راستے سے پتھر ہٹا رہا ہے، یہ اچھا کام. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ میرا امتی یہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہا ہے. اور برا کام کیا ہے؟ حتی النخاع تکون فی المسجد. اور اس کے برے کاموں میں سے کیا ہے کہ مسجد میں وہ گندگی کوئی چیز دیکھتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہٹاتا نہیں، صاف نہیں کرتا. یہ اس کے برے کاموں میں سے، یہ اس کے برے اعمال میں سے، یا اس گندگی کا سبب بنتا ہے، اس گندگی کو ہٹاتا نہیں ہے، یہ اس کے برے کاموں میں سے ہے. اب ہم میں سے ہر کسی کو زیادہ لینا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہم کیا اس کو ہٹانے کی، اس کو صاف کرنے کی فکر مندی لیے رہتے ہیں، یا صرف گھر کی ہی صفائی ستھرائی ہمارے دل میں، یا صرف گھر کو ہی صاف ستھرا رکھنا ہمارے دل میں ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے دل میں نہیں ہے. کوئی چیز پڑھی تو پڑھے رہنے دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کی ذمہ داری. آپ اگر صرف جمعہ آتے ہیں تو بھی آپ کی بھی ذمہ داری. اگر آپ 5 وقتہ آتے ہیں تو آپ 5 وقتہ کی بھی ذمہ داری. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کے آداب میں سے، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فجر میں داخل ہو، ظہر میں، عصر میں، مغرب، عشاء میں، یا نمازوں کے علاوہ کبھی بھی داخل ہو، نمازوں کے وقت کے علاوہ کبھی بھی داخل ہو، تو بیٹھے نہ فوراً آئے جھٹاک سے بیٹھ جائے، صوفہ کرسی لگی ہوئی بس بیٹھ جانا، ایسا نہیں ہے. مسجد کا ادب ہے. آپ کسی کے دروازے پہ جائیں گے بنا دستک دیے، بنا اندر سے اجازت ملے آپ اندر نہیں جا سکتے. ویسے آپ مسجد کو دستک دینا نہیں آپ کو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اب اللہ اندر سے تو آپ کو کہے گا نہیں کہ آ جاؤ. تو مسجد کے آداب ہیں. کیا آداب ہیں؟ کہ جب آپ میں سے ہم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو فٹاک سے بیٹھ نہ جائے، فوراً بیٹھ نہ جائے. وقت کوئی بھی ہو، جمعہ کا وقت ہو، خطبہ ہو رہا ہو، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، آپ کو بیٹھنا نہیں ہے. فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھیں. یہ 2 رکعت یہ مسجد کے ادب میں پڑھی جاتی ہے. اس کو تحیۃ المسجد بولتے ہیں، عربی زبان میں اس کو تحیۃ المسجد بولتے ہیں. کسی بھی ٹائم آپ آئیں، صبح شام دوپہر کبھی بھی، بیٹھنے کا ارادہ ہے تو بیٹھنے کا ارادہ نہیں تو پھر کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے چلے جائیے. کھڑے ہو کے کام کر کے اپنا چلے جائیے. اگر بیٹھنا چاہ رہے ہیں مسجد میں تو 2 رکعت پڑھنا ہے آپ کو کسی بھی وقت میں آئے. یہ اتنی اہم یہ 2 رکعت ہے جو مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، جیسے ابھی میں خطبہ دے رہا ہوں. جمعہ کا دن ایک صحابی آئے، داخل ہوئے مسجد میں اور فوراً بیٹھ گئے، نماز نہیں پڑھی، بیٹھ گئے فوراً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ روک کے کہتے ہیں کہ اصلیت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اسی فلاں آدمی کو کہ کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم وارکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو. مسلمانوں، یہ ہے دین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری. لیکن ہم بہت ساری مسجدوں میں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی کی عادت ہمیں لگی ہوئی، اور مسجدوں میں جائیں گے اگر ہم داخل ہوتی ہیں، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو مولوی خود ہی ہمیں بیٹھا دے گا، امام خود ہی ہمیں بیٹھا دے گا، بیٹھو ابھی تمہیں وقت دیا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، اب بیٹھو ابھی نماز پڑھنے کا تمہیں وقت دیا جائے گا. یہ مخالفت وہ عام آدمی بھی کر رہا ہے دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ امام بھی جان بوجھ کر کروا رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ ابھی وقت دیا جائے گا پڑھنے کا. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ خطبہ روک کر کہہ رہے ہیں، خطبہ روک دے رہے ہیں، اپنا جو خطبہ دے رہے ہیں مسلسل اس کو روک کر کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں آدمی کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، ہلکی 2 رکعت نماز پڑھو. ایسا نہیں کہ اب تہجد کی طرح 2 رکعت شروع کر دو تو ختم ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے. ہلکی، اگر خطبہ شروع ہے تو 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہاں پورے ہندوستان کی وسیع و عریض مساجد میں کیا حکم ہے؟ کوئی آتا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے کہ بیٹھو ابھی بعد میں تمہیں وقت دیا جائے گا. شریعت الگ چیز کا نام ہو گیا ہے اور اماموں کی بتائی ہوئی چیزیں الگ ہو چکی ہیں. اللہ کی شریعت آسمان ہے تو یہاں اماموں نے جو شریعت بتا رکھی، جو ماحول بنا رکھا ہے، وہ ایک الگ شریعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب تم میں سے کوئی آئے داخل ہو مسجد میں تو 2 رکعت پڑھے بنا نہ بیٹھے، اپنے آپ فٹاک سے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر ہم خود نہ بیٹھیں تو ہمارے امام لوگ بیٹھا دیتے ہیں ہمیں. اسی طرح خواتین کو بھی یہی بات ہے کہ خواتین بھی جب مسجد میں آئیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. اور مسجد کے آداب میں سے ایک بات اور بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اذا رأيتم من يبيع ويبتاع فی المسجد، جب تم کسی، ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر مسجد میں آتے ہیں تو لوگ، اب چونکہ باہر ملاقات نہیں ہوتی ہے، باہر کوئی صبح سے اٹھا شام تک نوکری کر رہا ہے، کسی کی دکانداری کو دکان پہ چلا گیا، کوئی پڑھائی کرنے والا تو پڑھائی کرنے چلا گیا، الگ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے کام ہیں، لیکن مسجد میں چونکہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، جمعہ اسی لیے بولتے ہیں، نماز جماعت اسی لیے بولتے ہیں، جماعت اکٹھا سارے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب باہر جو کبھی موقع ملاقات نہیں ہوئی، موقع نہیں ملا بات کرنے کا، تو مسجد میں موقع مل گیا، ارے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے بھائی بہت دن سے ملاقات آپ سے نہیں ہوئی تھی، اچھا ہوا آپ میرے بغل میں بیٹھ گئے، ملاقات ہو گئی، آپ کو پتہ چلا بیٹے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ارے کیا وہ بیٹا تمہارا نیٹ کا پیپر دے دیا تھا، اس نے نکلا کہ نہیں نکلا، ابھی بات ہو رہی ہے اس کو۔ منع کیا گیا مسلمانوں کو، منع کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجد میں آیا کیوں ہیں، ہم کیوں آئے ہیں اور آپ کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے، کہ ملاقات سے فائدہ اٹھانے لوگوں کے، وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے آیا اور آپ بھی اللہ کی عبادت کے لیے آئے، تو اللہ کی عبادت ہی کر کے جاؤ۔ اپنا کوئی کام ہے، اپنی کوئی بات ہے، تو مسجد کے دروازے کے باہر جب نکل جانا تو بات کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا رأيتم من يبيع ويبتاع، یہ تو تھوڑی سی چھوٹی موٹی باتیں تھیں، خرید و فروخت، کروڑوں کی ڈیلنگ، یہ 1 روپے کی ڈیلنگ بھی نہیں ہو سکتی مسجد کے اندر، 1 روپے یا 1 کروڑ یا 1 ارب یا پورے ملک کا سودا بھی نہیں ہو سکتا ہے اس مسجد کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کو دیکھے کہ وہ مسجد میں لین دین کی بات کر رہا ہے، سامان کے لین دین کی بات کر رہا ہے، خرید و فروخت کی بات کر رہا ہے، مثال کے طور پنکھا لینا تھا، اے سی لینی تھی، تو اب مسجد میں وہ دکاندار بھی چلا آیا، کہا یار مجھے اے سی لینی تھی، وہ اے سی کتنے کی ہے، اب وہ ریٹ لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، ریٹ لینا ہو یا لین دین کی بات کرنا۔ جب تم میں سے کسی کو کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھے، لین دین کی بات کرتے ہوئے دیکھے، تجارت کی بات کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کو کہو، اس کو بد دعا دو، کیا دو؟ بد دعا دو، کیا کہو؟ لا اربح اللہ تجارت، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہاری دکانداری میں کوئی برکت نہ دے، نقصان سے تمہاری دکانداری دو چار ہو، گھاٹا تمہیں اٹھانا پڑے تمہاری دکانداری میں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا رَأَيْتُم مَن يَشُدُّ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا، میری گھڑی گم ہو گئی، میری گاڑی گم ہو گئی، لوگ مسجدوں میں سوچتے ہیں یہاں سارے لوگ اکٹھا ہیں، فائدہ اٹھانا زیادہ آسان ہے، باہر لوگ بکھر جاتے ہیں، مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، گھڑی گم ہو گئی، پرس گم ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے یا جو بھی چیزیں، اب وہ مسجد میں آ کر اعلان کر رہا ہے، لڑکی گم ہو گئی، بچی گم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم ایسا کسی کو گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنو تو کہو لا ردها اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تمہیں نہ لوٹائے وہ چیز، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز نہ لوٹائے۔ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ اپنی گمشدہ چیز کو یہاں پالو، یا آپ اپنی خرید و فروخت جو دکانوں میں نہیں کر پا رہے تھے مسجدوں میں کر لو، اس لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی۔ تو لہذا مسجد کس لیے بنائی گئی؟ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی، نماز کے لیے بنائی گئی، سجدے رکوع کے لیے بنائے گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے بنائے گئے ہیں، یہی ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک چیز اور جو بتاتا چلوں اپنی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد میں آنے والے کسی بھی فرد کو تکلیف نہیں دی جائے گی، مسجد میں آنے والے کسی بھی فرد کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ فرد میں کیا صرف جوان ہے؟ فرد میں کیا صرف جوان ہے؟ بچہ نہیں ہے، جیسے بوڑھا ہے بچہ نہیں ہے۔ مسجدوں میں آنے والے بچوں کو اگر تکلیفیں دی جائیں گی تو کیا وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ گھسیٹ کر پیچھے کر دیتے ہیں، لوگ گھسیٹ کر پیچھے کر دیتے ہیں بچوں کو، آپ کے اندر وہ جذبہ تو آپ پہلے آتے ہیں، بچوں کے اندر جذبہ تو پہلے سب پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، آپ کے اندر جذبہ تو آپ بھی آئیے پہلے، آپ کو کس نے دیا کہ اس پہلے صف میں بیٹھے ہوئے بچے کو گھسیٹ کے بالکل آخری صف میں کر دیں؟ اس سے بڑی تکلیف کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اسلام برابری کا دین ہے، اسلام انصاف کا دین ہے، یہ عدل کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو بڑی بات تھی صف میں سے کسی کو گھسیٹ کے آگے پیچھے کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو لہسن اور پیاز، کچی لہسن اور کچی پیاز کھا کر آئے تو میری مسجد نہ آئے، مسجد میں نہ آئے، میری مسجد میں وہ نہ آئے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ، کیونکہ فرشتے بھی اسی چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو انسان کی تکلیف کا بھی خیال کرنا ہے مسجد میں کے دروازے کے اندر اگر آ گئے، اور فرشتوں کی بھی تکلیف کا احساس کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے
جس سے انسان اور فرشتے تکلیف محسوس کریں. کیا بچے کے دل کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت رب ذوالجلال نے دی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں دی ہے تو ہے کہاں وہ اجازت؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں دی ہے تو ہوتے کون ہیں؟ کسی بچے کو گھسیٹ کے پہلی صف سے دوسری صف سے تیسری صف سے کنارے کرنے والے، پیچھے کرنے والے. میں تو دیکھتا ہوں ہمارے بچوں کی نمازیں ہمارے بوڑھوں سے بہتر ہیں. میں تو کیا دیکھتا ہوں ہمارے بچوں کی نمازیں ہمارے بوڑھوں سے بہتر ہیں. بوڑھا 60 سال میں نہیں سیکھ پایا کہ کیسے کھڑا ہونا ہے صف میں، اور وہ بچہ 8 سال میں سیکھ گیا کہ صف میں کیسے کھڑے ہونا ہے. تو بتاؤ بہتر کون؟ بتاؤ بہتر کون؟ اور جمعہ کی نماز کے وقت میں دونوں پیر اکرو مکرو جس کو بولتے ہیں، دونوں پیر کو اٹھا لینا اور دونوں ہاتھ سے پیروں کو جکڑ لینا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بیٹھنے سے جمعہ میں، خاص کر کے جمعہ میں. والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہو تو ایسے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی دونوں پیروں کو اٹھا لے اکرو مکرو اور دونوں ہاتھوں سے اپنے پیروں کو پکڑ لے. اس کیفیت کو عربی زبان میں حبوہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہا عن الحبوۃ والامام یخطب، اس کیفیت سے بیٹھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں ہمیں بیٹھنے کی اور چلنے کی، ہماری چال جو ہے اور ہماری بیٹھک جو ہے، اس میں ایسی کیفیت پر بیٹھنے سے اور ایسی کیفیت پر چلنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کیفیت میں تکبر کی، گھمنڈ کی بو آتی ہے. یعنی ایسا محسوس ہو لوگوں کو دیکھنے میں کہ یہ چال اس کی تکبرانہ چال ہے، اور یہ اس کی بیٹھک جو ہے یہ متکبر جیسے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ رہا ہے. تو یہ ساتویں نصیحت تھی، ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے. اور تیسری چیز، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ. سینڈو بنیان پہنے ہوئے چلے آئے، یا سینڈو بنیان تو ایسے پہننا نہیں، مطلب عام حالت میں پہن سکتے ہیں لیکن نماز کی حالت میں نہیں پہننا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء، تم میں کا کوئی اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو. یعنی معلوم کیا چل رہا ہے؟ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ کندھا ڈھکا ہونا چاہیے، کندھا ڈھکا ہونا چاہیے. یہی وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کندھا ڈھکا ہونا، شرمگاہ کے ساتھ کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے، سر کا ڈھکا ہونا ضروری نہیں. کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے، جس کے بنا اگر کندھا کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی. اس حدیث کی روشنی میں سر کھلا ہے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کے لباس کی زینت ہے کہ وہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے تو وہ ڈھانپ کر پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو ہمیں زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے جمعہ کے دن خصوصی طور پر، اور بقیہ نمازوں میں بھی ایسے اٹھ کے نہیں آنا چاہیے، ایسے اٹھ کے جیسے تیسے بنے رہیں چلے آئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کی آیت میں حکم ہے کہ جب مسجد کا حاضری کا وقت ہو تو زیب و زینت اختیار کرو. پارٹیوں میں ہم جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. روزانہ جا رہے ہیں نا، پھر بھی پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، بچے کو پوری تیاری کے ساتھ تیار کراتے ہیں. تو کیوں نہ ہماری یہ فکر ہو کہ جب اللہ کے گھر جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوں. اور اذان اور اقامت کے بیچ اذان اور اقامت کے بیچ مسجد کے آداب میں سے اذان ہو چکی، ہم آ چکے مسجد میں، اقامت کے بیچ میں ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. کیا کریں؟ آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ بنا گنے ہوئے آپ کر سکتے ہو. اور کیا کر سکتے ہو؟ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، دعا رد نہیں کی جاتی. اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اذان سے پہلے کوئی پریشانی تھی آپ کو، آپ اذان سنے آئے مسجد میں، آپ اپنی طرف سے دعا مانگیے. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یہاں پر دعائیں کرنی چاہیے. ہاتھ اٹھا کر بھی آپ دعا کر سکتے ہو، بنا ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہو. دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھایا جائے، ضروری نہیں، لیکن ہاں قبولیت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. آپ بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگ سکتے ہو. تو دعا میں مشغول رہنا چاہیے، دعا میں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے، اور دنیا بھر کی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی بات نہیں کرنی، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ آؤ پھر بیٹھو کچھ باتیں کرو، ایسا نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی. پھر آخری بات اپنی کر کے ختم کرتا ہوں، وہ کیا؟ مسجد میں آنے کے بعد، یہ سارے کام کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ صف بندی کا ہوتا ہے، صف میں کھڑے ہونے کا ہوتا ہے. لیکن ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں معلوم چل پاتا ہے. وجہ اس کی بہت ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. وجہ کیوں نہیں معلوم چل پاتا؟
पूरी उम्र गुजर जाती, क्यों नहीं मालूम चल पाता? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में जो मसाजिद हैं वहाँ पर इसका एहतमाम नहीं किया गया, वहाँ पर इसका एहतमाम नहीं किया गया। और एक ऐसा रूल बताया गया, एक ऐसा उसूल बताया गया कि उस उसूल को अपनाना एक मुसलमान क्या पूरी इंसानियत के लिए नामुमकिन है, पूरी इंसानियत के लिए नामुमकिन है। मुसलमानों गौर से सुनो, सफबंदी के लिए ऐसी चीज बताई गई है जिस पर अमल करना इंसानों के बस में है ही नहीं। वो क्या कि हमारे इमाम साहब ने बताया कि जब सफ में खड़े हो तो कंधा मिला रहना चाहिए, कंधा बराबर रहे, और दोनों पैरों के दरमियान यानी तुम्हारे बगल में जो है उसके पैर और तुम्हारे पैर के बीच में 4 अंगुल का फासला होना चाहिए, 4 उंगली का फासला होना चाहिए, 4 उंगली का फासला होना चाहिए। मुसलमानों ये 4 उंगली का फासला ये कैसे तय कर पाएंगे आप? ये कैसे तय कर पाएंगे आप? चलो हम मान लेते हैं इंची टेप से नाप के आप खड़े हो गए, 4 उंगली आप इंची टेप से नाप कर खड़े हो गए। अच्छा, पहला सवाल तो ये पैदा होगा, किसकी उंगली? किसी की पतली है, किसी की मोटी है, किसी का कुछ है, किसकी उंगली? ये सवाल का जवाब भी नहीं है कोई। और दूसरा जो सोचने का, गौर करने का पहलू है कि अगर आपने वो 4 उंगली को तय भी कर लिया कि फला आदमी की उंगली से, तो उसको आप कैसे नाप के खड़े होंगे? उसी आप एक इंची टेप लगाएंगे, इंची टेप लगा के आप खड़े होंगे दोनों के बीच में। लेकिन ये बाकी कब तक रहेंगे आप? इस सफ बनाने की कैफियत पर कब तक आप बाकी रहेंगे? पहली रकात तक, दूसरी रकात में जब उठेंगे तो इस हिसाब से सब गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? यानी या तो 3 उंगल हो जाएगी, दूसरी 3 उंगली हो जाएगी, या 4 उंगल से ज्यादा हो जाएगी, 6-7 उंगल हो जाएगी। और होता भी यही है, आप देखते होंगे मस्जिदों में। तो आप ये तरह बताइए, अल्लाह तबारक व तआला क्या ऐसी चीजों का हमें और आपको हुक्म देगा जो हम कर नहीं सकते हैं? वो भी हर वक्त दिन भर की 5 नमाजों में हमें उस बात का हुक्म दिया जा रहा है और हम कर नहीं सकते। हम पायलट नहीं हैं, हम जहाज नहीं उड़ा सकते। मेरे घर का कोई यार कहे चलो जहाज उड़ाओ, दुनिया क्या कहेगी? इसको पायलट सिखाया होता, जहाज उड़ाना सिखाया होता, आज कहने के हकदार तुम थे। लेकिन इसको पायलट तुमने बनाया नहीं, तो आज किस मुंह से इसको पायलट ये कैसे कर सकता है? नामुमकिन चीज। तो ऐसे ही मुसलमानों, अल्लाह ताला ने क्या कुरान में कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान जो कर सकता है हमने उसको उसी का हुक्म दिया है। तो बताइए, नमाज जो 5 वक्त पढ़ी जा रही है, ये 4 उंगल जिस पर अमल करना नामुमकिन है मुसलमानों के हक में या इंसानों के हक में, उसका हुक्म क्यों कर देता? कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार कह रहे हैं, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते कहते सब सुफुफकुम, अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, अपनी सफों को दुरुस्त कर लो। यहाँ तक कहते भाई न तस्फियतु सुफूफ मिन तमाम सलात, इसलिए कि सफ नमाज का हिस्सा है, सफ दुरुस्त करना नमाज का हिस्सा है। जैसे नमाज में अगर कोई गड़बड़ी हो गई, 2 सजदे बजाय 1 सजदा हो गया, नमाज गड़बड़ हो गई, वैसे ही अगर आपकी सफ दुरुस्त नहीं है तो नमाज गड़बड़ हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं। तो बताइए, उसका कोई रूल होगा ना जिस पर अमल करना मुमकिन हो, जिससे सब दुरुस्त हो सके? है रूल था वो, लेकिन हमने अमल नहीं किया, हमारे लोगों ने बताया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अला तसुफून कमा तसुफुल मलाइकतु इंद रब्बिहा, ऐ मुसलमानों क्या तुम ऐसे सफ नहीं बांधना चाहते हो जैसे फरिश्ते अपने रब के पास खड़े होकर सफ बांधते हैं? सहाबा कराम ने कहा क़ालू या रसूलल्लाह कैफ़ तसुफुल मलाइकतु इंद रब्बिहा, कि कैसे फरिश्ते अपने रब के पास खड़े होकर सफ बांधते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा युतिम्मून सुफूफुल अव्वल, कि वो सबसे पहले अपनी पहली सफों को दुरुस्त करते हैं। हम जो पीछे खड़े हो जाते हैं, नहीं खड़ा होना चाहिए मेरे बच्चों, नौजवानों नहीं खड़े होना चाहिए। हर जगह हम शर्म नहीं करते हैं, आगे आगे बढ़े रहते हैं। यही एक मौका है जिसमें हम पीछे रहना चाहते हैं, मत रहो पीछे। पहली सफों में अगर जगह बची है तो शौक के साथ आगे बढ़ो, धकेले ना जाओ। ऐसी कैफियत नजर ना आए कि धकेले जा रहे हो, तुम्हें कोई आगे बुला रहा है, नहीं आना चाहिए, पीछे से कोई धकेले जाएंगे, जाओ आगे, नहीं जाना चाहिए, ऐसी कैफियत नहीं। शौक से आगे बढ़कर पहली सफों को पूरी करो। ऐसी कैफियत पर सब पूरी करने का मतलब ये है कि आपने फरिश्तों जैसी सफें पूरी की। और दूसरा क्या है, आप अपने पहली सफ पूरी कर ली। अब दूसरी कैफियत क्या है, अब आपस में मिलजुल कर कैसे खड़े होगे? कअन्नहुम यतरासौना, वो लोग ऐसे सब बनाकर खड़े होते हैं फरिश्ते अपने रब के पास
जैसे शीशा पिलाई हुई दीवारें हुआ करती हैं, शीशा पिलाई हुई दीवारें हुआ करती हैं। क्या कोई गैप नजर आता है? इन दीवारों में कोई गैप नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना। हमारी सतह ऐसी होनी चाहिए, हमारी सतह ऐसी होनी चाहिए। अगर सफ में बीच में दरार है तो क्या होगा? एक शैतान है जिसका काम ही यही है कि अगर सफ में बीच में दरार है, पैरों के दरमियान दूरी है, तो वो नमाज में खलल पैदा करता है, वो नमाज में खलल पैदा करता है, उसको मुसल्लत किया गया है। सहाबी कहते हैं कान अहदुना युसिqu मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व क़दमहु बिक़दमिही। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब बंदी करने का तरीका सिखाते थे तो हम में का आदमी, हम में का हर कोई अपना कंधा दूसरे भाई के कंधे से मिला लेता था, सटा लेता था। लस्क बोलते हैं अरबी ज़बान में, लस्क, लाम स्वाद काफ, लस्क बोलते हैं सटा लेना। कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना, पेस्ट को अरबी ज़बान में क्या बोलते हैं? लस्क बोलते हैं। और उसके बाद वक़दमहु बिक़दमिही, और अपना कदम दूसरे भाई के कदम से मिला लेता था। ये कैफियत सब बंदी की होती थी। 4 उंगली पे खड़े होने का कोई रूल नहीं है, और अगर ये रूल है तो इस पर अमल करना नामुमकिन है। पाँव को मिलाना और कंधों को मिलाना ये मुमकिन भी है और हर रकात में मुमकिन है, ये मुमकिन है और हर रकात में मुमकिन है। छोटा बगल में खड़ा है तो भी मुमकिन है, बड़ा बगल में खड़ा है तो भी मुमकिन है। अभी कोई कहेगा कि हो सकता है कंधा तो उसको छोटा है, वो कैसे मिलेगा? जिस्म तो उसका सर जाएगा ना, उसका जिस्म तो उसकी बाहें, उसकी बाजुओं तो सर जाएंगी उसकी, तो ये उसका कंधा मिलना, कंधा बराबर होना है, और उसका कदम जो उसका मिल जाना है, ये इस तरीके से संपत्ति हमारी पूरी होती है। आखिर में